بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ مثل ضربني وأكرمني زيد، وقد وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيد، أو في الفاعلية والمفعولية مختلفين۔ یہ تنازع فعلان کی وجہ سے۔ تنازع کا لغوی معنی ہوتا ہے تخاصم، یعنی جھگڑا کرنا، اور یہاں تنازع سے مراد ہے توجہ العاملین الی معمول واحد، کہ دو عامل ایک معمول کو اپنا معمول بنانا چاہیں۔ معمول ایک ہو، عامل دو ہوں، تو دونوں میں سے ہر ایک عامل اس اسم کو اپنا معمول بنانا چاہے، تو یہ جو تقاضا ہے معمول بنانے کا، اس کو تنازع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور الفعلان، اس میں فعل سے مراد عامل ہے، الفعلان العاملان ہیں، لیکن چونکہ فعل عمل میں اصل ہوتا ہے، اس لیے اذا تنازع العاملان کہنے کے بجائے اذا تنازع الفعلان کہہ دیا، ورنہ اصل ہیں دو عامل ہوں، خواہ وہ فعل ہوں یا شبہ فعل ہوں۔ فعل کی مثال ضربا و اکرما زیدن، ضربا بھی فعل ہے، اکرما بھی فعل ہے، اور زیدن کے اندر دونوں تقاضا کر رہے ہیں، اکرما کہتا ہے میرا فاعل بنا دیں، اور ضربا کہتا ہے میرا فاعل بنا دیں، یہ تنازع ہو گیا۔ یا شبہ فعل ہوں، جیسے قائم زید قائم وقاعد، قائم وقاعد زید، اس میں قائم شبہ فعل ہے کیونکہ اس میں فاعل ہیں دونوں، اور قاعد یہ بھی شبہ فعل ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہے۔ آگے زیدن جو ہے یہ رفع ہے، مرفوع ہے، تو یہ دونوں دونوں اپنے اس کو زیدن کو اپنا اس میں ظاہر فاعل بنانا چاہتے ہیں، تو یہ فعلان سے مراد ہے، یعنی دو فعلوں سے مراد دو عامل ہیں۔ پھر دو فعلوں کا جو ذکر کیا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تین فعل یا چار فعل تنازع نہیں کر سکتے، بلکہ دو کا ذکر کم از کم تعداد کے لیے کیا ہے، ورنہ دو، تین، چار، پانچ، اتنے فعل بھی جمع ہو کر ایک معمول کو اپنا معمول بنانے کا تنازع کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کما صلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراہیم۔ اب یہاں صلیتا، سلمتا، بارکتا، رحمتا، ترحمتا، یہ پانچ افعال ہیں جو آگے علی ابراہیم اس کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، تو دو فعلوں سے مراد دو عامل ہیں، اور دو سے مراد صرف دو ہی کی تعداد نہیں ہے، بلکہ کم از کم دو ہیں، زیادہ کی تعداد متعین نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے لفظ ظاہران، ظاہران بعدہما، یہ ظاہران کی قید ہے، جمہور کے مذہب کے مطابق ہے، اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فعلوں کے بعد جو معمول آئے گا اس کے لیے اس میں ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، ضمیر مرفوع منفصل میں بھی تنازع ان کے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک صرف اس میں ظاہر میں تنازع ہوگا، ضمیر خواہ متصل ہو یا منفصل ہو اس میں تنازع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ضمیر اپنے عامل کے ساتھ متصل ہو کے آتی ہے، خواہ ضمیر منفصل ہو یا ضمیر متصل ہو وہ اپنے عامل کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے دوسرا فعل اس میں عمل ہی نہیں کر سکتا، لہذا ان کا مذہب اس کا رد کرنے کے لیے انہوں نے ظاہراً کی قید لگائی ہے۔ اس کے بعد ہے بعدہما، جس
اسم میں دو فعلوں کا تنازع ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں فعلوں کے بعد آئے، تینوں چاروں جو بھی ہو ان کے بعد آئے۔ اگر دو فعلوں کے بیچ میں آ جائے، جیسے یضرب زید و یاکل، تو یہ جو بیچ والا جو فعل ہے اسم ہے، یہ اپنے سے پہلے والے فعل کا معمول ہوگا، لہذا زید یضرب کا فاعل ہوگا، یاکل اگلے والے کا فاعل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر پہلے آ جائے، جیسے ایاک نعبد و نستعین ہو جائے، وہ ایاک نستعین میں ایا کو دوسرے کو حذف کریں اور عبارت بنائیں ایاک نعبد و نستعین، تو پھر یہ جو ایا کا ہے یہ پہلے والے فعل نعبدو کا مفعول مقدم ہوگا، نستعینوں کے لیے الگ فعل مفعول لایا جائے گا۔ اس لیے بعدہما کی قید اس صورت کو نکالنے کے لیے جس میں اس میں ظاہر دو فعلوں کے بیچ میں آ جائے یا فعلوں سے مقدم ہو۔ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، اور جب تقاضا کریں دو فعل عمل کا، ظاہراً اپنے بعد اس میں ظاہر میں، بعدہما جو ان کے بعد آئے، فقط یکونو، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تنازع کی صورتیں بیان فرماتے ہیں کہ تنازع فعلان کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک فی الفاعلیت، کہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانے کا تقاضا کریں، جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن، اب یہ زیدن ہے اس میں ظاہر ہے، دونوں فعلوں کے ضربہ اکرما دونوں فعلوں کے بعد آیا ہے۔ اب ضربہ چاہتا ہے کہ اس کو میرا فعل بناؤ، فاعل بناؤ، اکرما چاہتا ہے اس کو زیدن کو میرا فاعل بنا دو، کیونکہ ضربہ کے ساتھ نون وقایا یہ یازمین متکلم کی مفعولی بھی ہے، اکرم کے ساتھ یہ نون وقایا اور یازمین متکلم کی مفعولی بھی ہے، تو مفعول دونوں کے موجود ہیں، فاعل دونوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ زیدن تھا تو دونوں چاہتے ہیں اس کو ہمارا فاعل بنا دو، تو پہلا تنازع ہوگا فاعلیت میں کہ دونوں فعل فاعل بننے کا اپنے اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانے کا تقاضا کریں۔ نمبر دو وہ فی المفعولیت، کہ دونوں فعل مفعول کا تقاضا کریں، اس میں ظاہر کو اپنے بعد آنے والے اس میں ظاہر کو مفعول بنانے کا تقاضا کریں، جیسے ضرب تو اکرم تو زیدن، یہاں ضرب تو چاہتا ہے کہ تو ضمیر یہ میرا فاعل ہے، لہذا زیدن کو مجھے مفعول کی ضرورت ہے تو زیدن مجھے دے دو، اس کو میرا مفعول بنا دو۔ اکرم تو چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل تو ضمیر موجود ہے، اس زیدن کو میرا مفعول بنا دو، تو یہ تقاضا ہے، تنازع ہے کہ دونوں فعل مفعول بنانے کا تقاضا کریں۔ او فی الفاعلیت والمفعولیت مختلفین، تیسری صورت یہ ہے کہ فاعلیت اور مفعولیت دونوں کا تقاضا ہو لیکن دونوں مختلف ہوں، یعنی پہلا فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانے کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانے کا تقاضا کرے، جیسے ضربنی و اکرم تو زیدن، اب ضربنی چاہتا ہے کہ یازمین متکلم میرا مفعول بھی موجود ہے لہذا مجھے فاعل چاہیے تو زیدن کو میرا فاعل بنا دو، اور اکرم تو چاہتا ہے کہ جی تو ضمیر بھائی تو میرا موجود ہے لہذا مجھے مفعول کی ضرورت ہے تو آپ زیدن کو میرا مفعول بنا دو، تیسری صورت ہوگی۔ چوتھی صورت ہے کہ پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے، مفعول ہونے کا تقاضا کرے، اور دوسرا فعل فاعل ہونے کا تقاضا کرے، جیسے ضرب تو اور و اکرم تو ضربنی و اکرم تو زیدن، پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے دوسرا فاعل کا تقاضا کرے، جیسے ضرب تو و اکرمنی زیدن، یہ صورت ہے اس کی چوتھی صورت۔ تیسری کے الٹ ہے کہ پہلا فعل مفعول بنانے کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل فاعل بنانے کا تقاضا کرے، ضربنی و اکرم تو زیدن، ضرب تو وہ اکرمنی زیدن،
تو ضرب تو چاہتا ہے فعل فاعل میرا موجود ہے، لہذا مجھے مفعول بنا دے دیں، اور اکرمانی چاہتا ہے کہ فعل مجھے ضرورت ہے، لہذا زید کو میرا فاعل بنا دو۔ تو یہ 4 صورتیں ہو جائیں گی، یہ اس کی تنازع فعلان کی یہ 4 صورتیں۔ پھر یہاں دیکھیں کہ یہ پیچھے فعل فاعلیت ہے، پھر یہ فعل مفعولیت ہے، پھر یہ فعل فاعلیت والمفعولیت کہا ہے، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فعل فاعل والمفعول نہیں کہا، بلکہ فاعلیت اور مفعولیت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل اور فاعل کا قائم مقام، جس کو نائب فاعل کہتے ہیں، دونوں میں تنازع ہو سکتا ہے۔ مفعول اور مفعول کا قائم مقام، جس کو جار مجرور وغیرہ کہا جاتا ہے، اس دونوں میں تنازع ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ جو 5 افعال حدیث کے الفاظ میں نے ذکر کیے تھے، کما صلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا، یہ پانچوں کے پانچوں جار مجرور مفعولیت، یعنی مفعول کے نائب جار مجرور میں تقاضا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے، یستفتونک فی النساء، یستفتونک فی الکلال، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، اب فی الکلالۃ جار مجرور ہے، یہ یستفتونک اور یفتیکم دونوں کا اس میں تنازع ہے۔ تو فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں، ضربا و اکرما زیدن، یہ نائب فاعل میں تنازع ہے۔ ضربا کہتا ہے میرا نائب فاعل بنا دیں، اور اکرما کہتا ہے میرا نائب فاعل۔ تو یہ فاعلیت اور مفعولیت کے الفاظ استعمال کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تنازع صرف فاعل بنانے میں نہیں، صرف مفعول بنانے میں نہیں، بلکہ فاعل اور فاعل کے قائم مقام، مفعول اور مفعول کے قائم مقام، دونوں میں تنازع ہوتا ہے۔ فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّونَ اعمال ثانی والکوفیون الاول، یہ جو تنازع فعلان ہے، اس میں بصری یا بصری دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک دونوں فعلوں کو عمل دینا جائز ہے، پہلے فعل کو عمل بھی دینا جائز ہے اور دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان میں کون سے فعل کو عمل دینا اولا اور بہتر ہے، اس میں پھر اختلاف ہے۔ بصریوں کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ دوسرا فعل وہ مفعول جو اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اور قریب والے کا حق زیادہ ہوتا ہے، الحق للقریب ثم للبعید۔ جبکہ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا فعل ہے نا، اس کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پہلا فعل شروع میں ہے اور پہلے آتا ہے، اور پہلے جو آتا ہے اس کا حق پہلے ہوتا ہے، الحق للسابق ثم للہ، پہلے آنے والے کا پہلا حق ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والے کا بعد میں حق آتا ہے۔ آپ جی ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، اور جب تنازع کریں دو فعل، ظاہراً اپنے بعدہما اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر میں، فقد یکون فی الفاعلیت، اور کبھی فاعلیت میں ہوگا یہ تنازع، جیسے ضربنی و اکرمنی زید، و فی المفعولیت، اور مفعولیت میں ہوگا تنازع، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، او فی الفاعلیت والمفعولیت مختلفین، یا فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہوگا، دونوں مختلف ہوں گے، دونوں تک کے تقاضے مختلف ہوں گے، پہلا فعل ایک کا تقاضا کرے گا، دوسرے فعل دوسرے کا تقاضا کرے گا۔ فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّونَ اعمال الثانی، بصری حضرات دوسرے فعل کو عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں، والکوفیون الاول، اور کوفی حضرات پہلے فعل کو کے عمل دینے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب آگے اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ پھر سے پڑھیں گے۔